کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری جمشید عباس رضوی صاحب خطیب اعظم گجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بلی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ اس عقیدے نال اور اس یقین نال سرکار دی ذات تے با آواز بلند درود پاک پڑھو۔ اسی جلال پور چٹھا چ بیٹھ کے پڑھنے ہیں تے زہرا دے بابا گنبد حضرت سماعت پہ کرتے ہیں آواز بلند کے پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ زور پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ درود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نور دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت دے پھول نچھاور کرن تو بعد کریم مالک دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے ہیں مولا کریم ساڑی ساریاں دی اس محبت بڑی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آج دا یہ پروگرام عرس دے حوالے نال پیکر اخلاص و محبت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دے والد گرامی پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ گوش ولایت جناب مولانا محمد صدیق نقشبندی کیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ دوسرے عرس پاکی محفل میں آپ اور میں سبھی احباب تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم حضور کے نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ گرامی مرتبہ حضرات، ساری خوش قسمتی کہ اسی نیک لوگاں دی عرس دے اندر نیک لوگاں دے آراس دی بزم دے اندر جانے اور آنے۔ بعض لوگاں دے نزدیک تے عرس منانا ہی جائز نہیں، بعض لوگاں دے نزدیک عرس منانا جائز ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایک دو آئے کریمہ پڑھ کے اور ادھے نالی ایک حدیث پاک کہ عرس دا جواز عرس منانا چاہیے یا کہ نہیں چاہیے، ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت۔ گرامی مرتبہ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سبحان اللہ۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قرآن مسجدیے اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا دنیا داری دے جران نہیں، اے دنیا داری دیا محبت، اے دنیا دے اتر ایک دنیا دارا نال پیار کرنا لیا، اے دنیا داری دیا محبت، اے قیامت تل دے دشمنیاں سے بدل جان گیا۔ مولا
تیری پاک بارگاہ دے اندر تیری محبت کام آوے گی، تیرا پیار کام آوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، نیک لوگاں یارانا اج سمجھ لے امام الانبیاء دے غلام نیک لوگ کہڑے نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اعلان کریے اللہ سے ڈرو، اللہ تو ڈر گئے ہمیں انعام کی ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ دا نبی فرماتا ہے جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا، جس نبی دا کلمہ میں پڑھیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک شان جست العبد من خشیت اللہ تعالی او کما قال، میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تو ڈر جائے، ڈر کے زندگی گزارے، جو پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچی کے ساتھ گئے، ہم سچے تیرے نے، سچے تیرے نے، صالحین جنہوں نے سننی کے دینے اللہ دے ولی، صالحین داتاری حضوری خواجہ معین الدین چشتی عمری، خواجہ قطب الدین بختار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، امام الانبیاء دے غلام مجدد اثر، امام امیر المجاہدین، سچے تیرے نے آج جلسے زمین جلال پور چٹھا جو وسنا لیا، تیری سرزنی تو جانا لیا، مرد قلندر امام الانبیاء دے غلام، ایک مسجد کا امام ہی نہیں بلکہ صوفی بزرگ بھی ہے، ایک مسجد کا امام خطیب ہی نہیں بلکہ اللہ دا ولی ہے، جدا لال پیر طریقے میں رہبر شریعت پیر محمد صدیق گیلانی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الانبیاء دے غلام، اللہ فرماتا سچیاں دے نالے دے آج سنگیوں رب اکبر دی قسم ہے عارف نقشبندی اس رات دا گوائے، رات ادھی دا ویلا اس زمین جلال پور چٹھا دے پر میں آیا ہوا کی رکھیا، کعبہ دی قسم ہے رات ادھی دا ویلا مسلح بچا کے صدیق گیلانی اللہ 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 پہ اپنا دوائے قرآن کے لئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کا قرآن چھوٹ کے ٹھاک پہ یہ بولے سبحان اللہ، رات عقیدہ ویلا مسلح بچھا کے قبلہ والمنہ کر کے صدیق گیلانی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ پہ اکبر دے رب اکبر دی قسم ہے، قرآن نے لوگوں کی شان بیان کرنا کہنا والذین یبیتون لربہم سجدا جن قرآن سے دکھانے پڑیے ہاتھ بکلا تو پڑھ کے بولے سبحان اللہ، او سبحان اللہ، اور جن پاک دی نسبت بولے پاک والی بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چل یارہ دی نسبت
پاک دی قسم اندر آئے اللہ کے قرآن کے اندر اے لوگ نے جڑے کبھی سجدے اندر کبھی قیام اندر کبھی رکوع اندر کبھی سجود اندر وہ تیسری چوتھی آیت کو کبھی سا تلاوت کرنے لگا اللہ ان لوگوں کی شان بیان کرنا چاہتا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ کیا بات ہے قاری صاحب انہوں نے بات سے دے لوگ نے جنہاں دوارے قرآن کے اندر لا خبردار سبحان اللہ جنہوں سبحان اللہ ہوتا بولو سبحان اللہ مفتی صاحب اکثر فرماندے نے یا اللہ پاک کو ایسا پیدا کر یا دعائی ایسی دے بے یا مفتی صاحب دیکر خطبہ نال لائے کے جان کرن بندہ بندے نو لائے تے بندہ بول دے جیسی شانی بھائی دی ڈیوٹی لا دے وہ تے کھلو تے ہر بندے نو ٹھوکی جا بول رہا ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ رب کعبہ کی قسم ہے ہاں عقیدہ کسی عدالتی کا مور لگوا کے پاس نہیں ہوا ہاں عقیدہ کسی عدالتی کا پاس نہیں ہوا ہاں عقیدہ ہوئے جی احامی جناب صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان غنی مولا علی اور اسی چاہوں والے ہیں اے غالی امام الدین شہید ہے اسی چاہ والے ہیں غالی ملک ملتان حسین قادری ہے اسی پارتے سکنے ہیں ایک پارتے سکنے ہیں ابھی تو دین والے خطابی نہیں کر سکتے رامی مرتبہ دھزاد پورس بنان دے حوالے آخری بات سنو اللہ والو کا عرص اللہ والو کا عرص پاک دی جیڑی وزم ہے اسی انجی نہیں صدا کے بیٹھے التاریخ الکبیر التاریخ الکبیر بولو نیک لوگانیاں قبرہ تے جانا آج دا کام ہے جی نہیں جانا چاہیے آج دا کام ہے میں کہا دسنا دے نبی پاک دا فرمان التاریخ الکبیر باپ بھی صحابی رسول ہے بیٹا بھی صحابی رسول ہے صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں آج چکو نا سینے دا زور لا بولو ہم فخر سے کہتے ہیں آج چکو سینے دا زور لا بولو ہم فخر سے کہتے ہیں فخر دا نفل آوے دے فخر کارے ہم فخر سے کہتے ہیں ساری زندگی مولانا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی سے صحابہ کے پہلا بھی مدینہ دے گیا اعلان کر ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بھی صحابی رسول بیٹا بھی صحابی رسول اللہ عالیہ دا عرص منانا جواز آخری بات کر کے اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ تھوڑا جو چی بولو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور شہداء احد علی رقص کل حول میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد مولانا صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سال بعد رسایا میرے کریم نبی سال بعد کنر سے بعد تھوڑا جو اچھی بولو کنر سے بعد تھوڑا جو اچھی بولو کنر سے بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور شہداء احد علی رقص کل حول میرے نبی پاک علیہ السلام اس سال بعد اس شہداء احدیاں قبرات جاندے سن آقا کریم دے غلام چاہ کے کی کردے سن وہ جڑا کم آقا کریم اس سال بعد شہداء احدیاں قبرات جا کے کردے نے اج سنی یہ کم کردے نے کردے کی نے السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین
السلام علیکم بما صبرتم فنعم الدار. میرے نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اس زمین جلال پور چکاچ مولانا صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سلام اسے پاک پہ ہونا اس مانا شرک نہیں بدعت نہیں. سال بعد میرے نبی پاک علیہ السلام شہداء احد کی قبر پہ جانا جا کے سلام کرنا السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آخری زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احدیہ قبر پہ جا کے السلام کرتے ہیں. آج سال بعد مولانا صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر پہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری محمد صلوات اللہ نبی سلام کیتا مولانا مفتی طیب عثمان جانشین نبی سال بعد وقتاً فوقتاً پہ سلام کرتے ہوئے مگر سال بعد اپنے باپ کی قبر پہ جا کے سلام کیتا مولانا عارف نقشبندی نے سال بعد اللہ کے ولی پہ جا کے سلام کیتا انتظار کی کیتا دعا کیتی سوال بعد دعا کرنا سلام کرنا شرک نہیں بدعت نہیں. نبی پاک دی سنت نبی پاک دے غلاموں آخری زمان پیغمبر دا کلمہ نبی پڑھنا لے پتہ لگ گیا. سال بعد اللہ دے ولی کی قبر پہ جانا اللہ دے ولی کے مزار پہ جانا شرک نہیں بدعت نہیں بلکہ نبی پاک دی سنت اور لوگ نے جنہیں ہمارے قرآن کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. شیخ عبدالقادر جیلانی نے تجھے کرامت سنی ہے کہ آپ نے چون کو تو بنایا کی بنایا بولو نا دور آزاد اندر مجدد اسد امیر المجاہدین جنہوں سبحان اللہ ہوں دے شیخ عبدالقادر جیلانی نے حضور چور نو کتا بنایا چور نو کتا بنایا چور نو بولو دور حاضرات اندر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید بھی آپ دی جماعت دا علمدار بھی دور دی بات ایک کراچی دی گل ہے وہ تا چوراں نے موبائل چوری کر لیا جنہوں سمجھ آئی تو بولے گا سوال کی کر لیا چوراں نے آپ نے چور نو کتا بنایا نا دیکھو بابا جی دی پاور اللہ دے ولی دی پاور دیکھو بابا جی دے مرید دا چور نے موبائل چوری کر لیا بابا جی خادم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جناب ہویا کہ وہ چور نے نہ جا کے موبائل ٹکیا انہیں دیکھا بابا جی رحمت اللہ تعالی دی تصویر لگی ہے کدھر لگی ہے بابا جی دی رب کعبہ دی قسم دکھا دینا ذمہ دار وہ چور اونا پیروں تو واپس گیا اس بندے کو موبائل واپس کر دیتا میں کہا خیری ہوئے تو تے چور نہیں تو تے چوری کیتا ہے انہوں نے کہا رب قبر دی قسم ہے میں چورا میں بنانا میں چورا مگر رب کعبہ دی قسم ہے جب میں چوری کیتا چوری کرنے کے بعد ایک لائٹ آن کیتی دیکھ لیا اس مرتے کلندے کی تصویر ہے مرتے کلندے حق رہے گا وہ دیکھ لیا اوڑی تصویر ہے لگتا کہ اوڑی مرنا والا ہے اوڑی چوری نہیں اوڑی واپس کرنی ہے پتا چل گیا قادر جیلانی مرتے کلندے ہوئے
آقا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے نگر چلی گئی پیچھے پیچھے انتر تو جھڑے گیا اعلان کیتا تاجدار ختم نبوت نہیں ہاتھ لا رہا ہوں سارے کڈو بارے آ رہے نہیں کر تاجدار ختم نبوت بولے 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 تاجدار ختم نبوت میں دور بولے تاجدار ختم نبوت وآخر دعوانا